جی علی بھائی، کوشچن نمبر 22 ہے فیض رسول بھائی کا جہلم سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ سیاستدان ہو اور وہ مذہبی بات کرے، یعنی مذہبی ٹچ دے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ مذہبی ہو گیا ہے، اور اگر کوئی مذہبی بندہ سیاست کی بات کر لے تو اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہو گیا، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے ان پرنسپل، لیکن آپ ذرا اپنے ملک کی سیاست کے اوپر غور کریں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ کہنے والے، اعتراض کرنے والے کافی حد تک جسٹیفائی ہیں، کیونکہ یہاں لوگوں نے دین کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کئی مذہبی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، علماء، وہ دین کو، اپنے مدارس کو، ان کے سٹوڈنٹس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور سیاست میں بھی جھوٹے نظریات کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس لیول تک لے جاتے ہیں اسے کہ اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف نے جب وہ الیکشن کروائے اپنے دور میں، تو تمام مذہبی جماعتوں نے مل کے ایک جماعت بنائی، MMA، متحدہ مجلس عمل، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے مولوی اکٹھے تھے، اور KP میں ان کی حکومت بھی بن گئی تھی۔ اور انہوں نے اپنا جو نشان رکھا ہوا تھا وہ کتاب رکھا ہوا تھا، اور جب اس کا وہ پرچار کر رہے تھے پٹھانوں میں جا کے، تو وہ سیدھا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب پہ آپ مور لگا رہے ہو، حالانکہ وہ قرآن نہیں تھا ان کا سمبل الیکشن کا، بک تھا، سمپل بک، لیکن انہوں نے پبلک میں کیا کہا کہ آپ یہ قرآن پہ مور لگانی ہے آپ نے۔ اب مجھے بتائیں کون بندہ ہے جو کہے گا میں قرآن کو چھوڑ کے تو شیر کے اوپر مور لگاؤں، میں قرآن کو چھوڑ کے جو ہے سائیکل پہ مور لگاؤں؟ حالانکہ قرآن تو نہیں تھا، انہیں شرم نہیں آئی ہے کہ قرآن کا لفظ کیوں بول رہے ہیں، کتاب ہی بولے نا، لیکن انہوں نے مذہب کے نام کے اوپر اپنی سیاست چمکائی۔ اور حال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری دہشت گرد تنظیمیں اسی دور کے اندر جو ہے نا، اس پورے KP کے علاقے میں انہوں نے سرنگیں بھی کھودی، اور اپنا وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلے، جو پھر بعد میں پاکستانی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو قربانیاں دینی پڑی ضرب عزم کے اندر، اور بعد میں رد الفساد کے ذریعے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور اس سے بڑھ کے عوام الناس میں زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ وہ سارا کچھ، یہ سارے کا سارا جو گند تھا نا، یہ ہمارے یہ مذہبی لوگوں کا پھیلایا ہوا تھا، یہ ان کی برکات تھی۔ اور ان سے پوچھیں کہ بھی KP میں آپ نے کون سا اسلام نافذ کر دیا تھا جس کی برکات آج تک ہمیں آ رہی ہوں؟ نوستیں تو کافی پڑی ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، برکات کون سی تھی؟ تو مذہبی ٹچ تو دیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے، ہمیں تو اس وقت ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہے، اس کی کیا وقت ہے، کچھ پتہ نہیں تھے۔ ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے، اور ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نعرہ بازی کیا کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے ہم اسلامی جمہوری اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا بڑا کھلواڑ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ڈیموکریسی کو دبانے کے لیے مذہب کا نام یوز کر رہی ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ اصغر خان کیس بھی چلتا رہا یہاں پہ، کہ کس طرح جو ہے وہ ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بجٹ دے کے نواز شریف صاحب اور باقی جماعت اسلامی کو یوز کیا پیپلز پارٹی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اور الیکشن میں کس طریقے سے یہ جماعتیں لانچ کی۔ اس کے باوجود بے نظیر بھٹو جیت گئیں، لیکن ان کی گورنمنٹ نہیں چلنے دی، اور بعد میں پھر نواز شریف صاحب جب آئے، جب ان کو سمجھ آئی، تو پھر ان کی گورنمنٹ بھی گرا دی گئی، اور پھر یہ سارا تماشا 90s میں لگا رہا۔ ہم بھی بچپن میں بڑے، ہم سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کو تیر کے اوپر مور لگانا یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو مسلم لیگ کا نشان جو ہے وہ IGI کا نشان سائیکل ہوا کرتا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ سائیکل پہ مور لگانا جو ہے اسلام پہ مور ہے۔ تو مذہبی کارڈ تو شروع سے ہماری یہ تنظیمیں استعمال کرتی نہیں ہیں، ریاستی ادارے استعمال کرتے تھے، وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس چیز کو اپنے ایپیکس پہ جس نے پہنچایا وہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے ریاست مدینہ کا نام لیا، لیکن ریاست مدینہ کی بنیادوں میں جو انہوں نے پسینہ ڈالا ان تمام چوروں کا، جو سارے کے سارے چوروں کے ساتھ، اب یہ چور جو میں بول رہا ہوں نا، یہ یعنی عمران خان صاحب کی لینگویج میں بول رہا ہوں، جنہیں وہ چور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جو چور لگ کے چوریاں کرتے رہے، ان کو انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کیا، اور وہ پاک صاف ہو گئے، حالانکہ وہ ان کی ناک کے نیچے
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی چوریاں کرتے رہے, چینی چوری, آٹا چوری, اب تو خیر وہ توشہ خانہ والی چوریاں اور یہ ساری چیزیں بھی نکلی ہیں باہر. تو مذہب کا نام تو انہوں نے بھی یوز کیا. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار مذہب ایک پاکیزہ چیز ہے, آپ اس کو نہ سیاست میں دھکیلیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی سیاست اور مذہب کو الگ چیز ہے. نبی الاسلام ایک اچھے جنگجو بھی تھے, اللہ کے پیغمبر بھی تھے, اور ایک اچھے پولیٹیشین بھی تھے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن آپ اگر مذہب اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے اور مذہب کو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی بینیفٹس کی خاطر, ایک دوسرے کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں, ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کے لیے, جس طرح بھی یہ جو ہماری اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مہم چلائی اور انہیں گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ ایک بندے کی لائف کو ونریبل کر رہے ہیں. اور وہ دیکھ لیں وزیر آباد میں ان پہ حملہ بھی ہوا, وہ جو بھی بندہ تھا مذہب کی آڑ تو لی نا اس نے. تو اب ان کو پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود 2017 کے دھرنے بھگت چکے ہوئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, احسن اقبال صاحب کو بھی گولی لگی, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جوتیاں پڑی, سیائیاں ان کے منہوں پہ ملی گئیں. جب آپ خود اس تکلیف سے گزرے ہوئے ہیں اور اب آپ اپنی حکومت کے اندر وہی ساری چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو, تو اس لیے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کافی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں اپنے بڑوں کو, خدا کے لیے آپ لوگ مذہب کا نام لینا چھوڑ دیں. سیاستدان یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے, اس سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں. آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, لوگ اسلام کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم آپ کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ دین اسلام کو اس طریقے سے یوز کریں. آپ کی بھی ساری چیزیں کھل رہی ہیں, ساروں کی کھل رہی ہیں. جن کو ہم بڑا پارسا سمجھتے تھے ان کی بھی کھل رہی ہیں. اب بس اب یہاں بات یہ رہ گئی ہے کہ نہیں جی جناب ہمارے والے جو ہیں یہ چھوٹے چور ہیں وہ بڑے چور ہیں. تو سرکار بات تو وہی ہے نا, چاہے دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے یا آدھا گلاس ڈال دیا جائے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم تو ایسا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے, ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ نے جتنی پچھلے 8-9 سالوں میں عزت کمائی ہے نا انورٹڈ کاماز میں, اور اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت افزائی باقی تھی تو وہ پی ٹی آئی والوں نے آپ کے ساتھ کر دی. اب اللہ کا نام, اللہ کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کریں خدا کے لیے. ویسے تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, سیاست سے بھی اپنے آپ کو الگ کریں, اور یہ مذہبی جو ٹویٹس ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو الگ کریں. کوئی کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اسلام کو جسٹیفائی کسی کے سامنے کرنے کے یا اسلام کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ وہ جناب ٹویٹ آ کے 2017 میں کر رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا, ہم جو ہے نا فوج ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرف اس امت کو دھکیل رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اب اس سے آپ دستبردار ہو. اور یہ بھی تو شاہ جی آگے ہیں, سید آصف منیر شاہ صاحب, امید ہے کہ یہ ان کا تو اوریجنلی مذہبی ٹچ موجود ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ اس چیز کو یعنی نہ ڈسکس کریں. حافظ قرآن ہے یہ, وہ مذہبی ٹچ نہ دینے کی ضرورت ہے. مذہبی ٹچ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے میرے بھائی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کتنے اچھے مذہبی آدمی ہیں, مجھے اس سے غرض ہے کہ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں, لوگ شکایت کرتے ہیں جی وہ ہمارا انگلش کا پروفیسر ہے جی وہ اس میں اپنی ٹیچنگز کے دوران ایتھیزم پھیلا رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار وہ ایتھیزم پھیلاتا ہے اور آپ کا فزکس کا داڑھی والا پروفیسر جو ہے نا فزکس پڑھانے کی بجائے نا اسلامیات پڑھا رہا ہوتا ہے کالج میں. کیوں نہ اسے اسلامیات پڑھانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بھائی تو فزکس پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہے, اپنی نوکری آرام نہ کر, اسلامیات سکھانی ہے اپنے گھر پہ سکھا. یہاں تجھے تنخواہ مل رہی ہے فزکس پڑھانے کی تو آپ اپنا کام کرو. اسی طریقے سے جو انگلش کا پروفیسر ہے وہ انگلش پڑھائے, ایتھیزم نہ سکھائے.
مذہب کو آپ اپنی ذات تک رکھیں. تبلیغ کرنی ہے تو بس جدھر آپ آئے ہوئے نا ادھر وہ کام کریں جو آپ کا کرنے کا ہے. اپنے اپنے ذاتی معاملات آپ نے گھر میں درس و تبلیغ کرنی ہے وہ ضرور کریں. اسی طریقے سے ہماری فوج کا بھی کام ہے, پالیٹکس میں کوئی حصہ نہ لے, کوئی مذہبی ٹچ ٹوچ میں نہ جائے. خدا کے لیے مجھے کل بڑی خوشی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی, اور بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی کوٹیشن انہوں نے کوٹ کی کہ فوج کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کی خدمت گزار بن کے رہے, قانون سازی عوام کا کام ہے, اور یہ وہ ساری باتیں. تو کاش خان صاحب اپنے دور میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے. آپ کے دور میں جس طریقے سے, اب تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے, یہ باتیں آپ اس وقت کرتے تو بڑا اچھا لگتا. تو خیر میں تو کہتا ہوں اب بھی ہمیں ان چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن یہ جو آپ بیچ میں بار بار ان کو گھسیٹتے ہیں نا کہ آپ آئیں اور الیکشن کروائیں, یہ کام نہ کریں. ایک طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, اور دوسری طرف آپ خود فوج کو دھکیل رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن لے کے دو. نہیں, یہ کام آپ نہ کریں. آپ جوڈیشری میں جائیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, پولیٹیشینز کے ساتھ بیٹھیں, فوج کو اس کام میں انوالو نہ کریں. اور جوڈیشری میں وہی کیسز لے کے جائیں جو ہیں. یہ کام صرف پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے. وہ بھی نہ ہر جگہ ٹانگ اڑا کے تو 9 بجے کے خبر نامے میں اپنی خبریں چلوائیں, اور نہ اسٹیبلشمنٹ بھی کام کرے کہ جس کی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے پوری نیشن کو جو کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یار دنیا میں کہاں ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک فوجی سربراہ ریٹائر ہوتا ہے اور اس کے خلاف اسی رات ٹرینڈ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی کیا کرتے رہے اپنے دور کے اندر, تو آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوگا. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بھی آگے آ رہی ہیں. لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ریاستی ادارے کا ہیڈ ہو, سب سے بڑھ کر پرائم منسٹر جو پارلیمنٹ کا ہیڈ ہے, اس کے بعد چیف جسٹس, اور اس کے بعد آرمی چیف, اور باقی لوگ, سب کی عزت ہونی چاہیے. وہ اپنے دور حکومت یا اپنے دور خدمت کے اندر اس طرح کے کارنامے نہ کر کے جائیں کہ بعد میں لوگ ان کو گالیاں نکالیں یا ان کے خلاف ٹرینڈ اس طریقے سے چلائیں. تو خدا کے لیے اپنا اپنا کام کریں, اور پولیٹیشنز ایک دوسرے کو عزت دیں, ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں, ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان نہ استعمال کریں. اور جس قسم کی میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے, اور کس طرح جھوٹی چیزوں کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ پولیٹیشنز آپ کی آخرت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے. غلط بات کو غلط کہیں, چاہے وہ آپ کا اپنا پولیٹیکل لیڈر ہو چاہے مخالف کا ہو, اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں, چاہے وہ آپ کا مخالف کہہ رہا ہو یا اپنا کہہ رہا ہو. آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں, ٹروتھ لور ہوں. بس میں تو یہی میسج دوں گا, کیونکہ یہ ابھی تازہ ایک ایسا معاملہ ہوا تھا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری آواز بھی یعنی ان لوگوں تک پہنچ جائے, بڑوں تک, کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کتنی تکلیف پاکستانی نیشن کاٹ رہی ہے, کہاں پہ اکانومی چلی گئی ملک کی, ڈالر روز بروز اوپر چڑھتا جا رہا ہے, اور ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. کوئی پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا ہے. کس طرف ہم اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں خدا کے لیے. تو یہ مذہبی ٹچ سے بھی دستبردار ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی جو ٹانگیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں پالیٹکس کے اندر, یہ بھی اپنی ٹانگیں باہر نکالیں, اپنے اپنے کام کریں, اپنے کیسز کو دیکھیں. اور ابھی تو ہزاروں کیسز سپریم کورٹ میں پڑے میں پینڈنگ, اس کے اوپر آپ توجہ دیں بجائے 9 بجے کے خبر ناموں میں اپنی خبریں دیکھ کے خوش ہونے کے. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دہشت گردی کی دوبارہ لہر آ چکی ہے. آپ دیکھیں یہ واقعات, ابھی ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے پولیو کی ٹیم کے اوپر, دوبارہ سے آپ کو پتا ہے جو سیز فائر تھا وہ ختم کر دیا ٹی ٹی پی نے. تو انہیں انگیج کریں, جس طریقے سے بھی انگیج کرنا ہے انہیں, چاہے آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے کریں یا اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی توجہ اس طرف رکھیں. پولیٹیشین سے بچ جائیں. دیکھ لیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا پچھلے 8-9 سالوں کے اندر, اس نے چیز ثابت کر دی ہے کہ فوج کی عزت میں اضافہ کوئی نہیں ہوا. یعنی پہلے ایک جماعت تھی جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, مسلم لیگ, وہ خلاف ہوئی. پیپلز پارٹی کو تو پہلے ہی ہاتھ لگے ہوئے تھے, وہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے. پھر ایک پی ٹی آئی بچی تھی, اور اب پی ٹی آئی اتنی خلاف ہوئی ہے کہ نہ کبھی پیپلز پارٹی اتنی خلاف ہوئی تھی فوج کے, نہ مسلم لیگ ہوئی تھی. اب اس وقت کسی پولیٹیکل جماعت میں کوئی دلی ہمدردی اسٹیبلشمنٹ کے لیے باقی نہیں رہی ہے, اور یہ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں. اور اس میں قصوروار اسٹیبلشمنٹ خود ہے. یہ نہ پولیٹکس میں انوالومنٹ کرتے, نہ پولیٹیشنز کے بینیفیشری ہوتے,
اور نہ پولیٹیشین کے بینیفیشری ہوتے, یہاں تک حالات نہ جاتے. تو بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. تو خدا کے لیے اب اگر اپنی عزت کو بحال کروانا ہے تو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر قائم رہیں. اور میرا خیال ہے جو ابھی اس وقت آرمی چیف آئے ہیں, جو ان کا پیچھے جو یعنی ٹریک ریکارڈ ہے یا ان کا کیریئر ہے, وہ تو یہی لگ رہا ہے بظاہر. ویسے تو جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے سارا میڈیا اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ تو کچھ عرصہ گزارتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. ہم بہرحال پازیٹیو ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے انشاءاللہ. شاہ جی ہیں جی, تو شاہ جی پھر امت کا بھی خیال رکھیں جی. سید منیر عاصم منیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور نواز شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی, زرداری صاحب حافظہ اللہ تعالی, یہ اس پاکستانی قوم حافظہ اللہ تعالی کا بھی کچھ عبادت کا کوئی معاملہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. جزاک اللہ علیہ بھائی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.